السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت ہمیں کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ معلومات چاہیے۔ ناظرین بھی ہمارے بہت سارے اس سوالات کے جوابات کے منتظر ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ قرآن کریم کو کس انداز سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ آپ بتا دیجیے گا۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد کسی بھی صورت کو پڑھیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ ضرور پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ہے نا، باقی ہر صورت کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے۔ اب تعوذ و تسمیہ جو ہم پڑھیں گے تو اس کی بھی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حروف کی ادائیگی سے وہاں پہ بھی حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ میں پہلے حمزہ ہے الف کی شکل میں، پھر عین ہے، اس کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، پھر رال آتا ہے، اس کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، ہے نا۔ باللہ میں لام اللہ، وہاں پہ باریک پڑھنا ہے نا۔ من الشیء بڑی شین ہونی چاہیے، بڑی شین کی جگہ پہ چھوٹی سین نہ پڑھیں۔ شیطان طا پڑھنا چاہیے، اس کو پر پڑھنا ہے۔ اس کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر کسی بھی سورت کی تلاوت ہم اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ حضرت، ابھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے پیارے انداز سے جو ہے وہ مخارج کے متعلق کچھ معلومات دیے ہیں۔ ابھی یہ رمضان میں جو ہے کئی لوگ بتایا جاتا ہے کہ 4 قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں کہا جاتا ہے کہ میں نے اتنے قرآن کو ختم کیا، میں نے اتنے قرآن کو پڑھا۔ تو یہ اس کے متعلق کچھ آپ بتا دیں کہ کس انداز سے پڑھنا ہے۔ کیا ایک رمضان میں جو ہے ہم لوگ 5 یا 10 قرآن بھی ختم کر سکتے ہیں اس انداز سے؟ کیا قرآن کریم کو ختم کرنا ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے شوق کے حساب سے قرآن کریم کو ختم کیجئے، ایک نہیں 50 مرتبہ ختم کر لیجئے، یہ آپ کے شوق کے اوپر نربھر کرتا ہے۔ بٹ یہ کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے ہم ختم کرتے ہیں، بس ایسے ہی پڑھ کے نکل جانا، حروف پتہ نہیں کیسے نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، زبر زیر پیش کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ساکن کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، وقفہ کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کی بالکل اگر پرواہ آپ نہیں کریں گے، قرآن شریف پڑھ لیں گے اسی طریقے سے، تو گویا کہ قرآن شریف کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی پڑھتے ہوئے ایک ختم کیا 50 ختم پڑھ لیں گے تو اس ختم کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، گویا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں قرآن شریف۔ میں نے پہلی حدیث کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم اگر کوئی اس طریقے سے بغیر تجوید کے پڑھتا ہے، بغیر حروف کی ادائیگی اور صفت کی ادائیگی کے پڑھتا ہے، تو قرآن کریم اس کو لعنت کرتا ہے۔ تو اب آپ قرآن کریم کی لعنت لے رہے ہو، گویا کہ آپ اگر تجوید کے خلاف اگر آپ پڑھتے ہو تو قرآن کریم کی لعنت لے رہے ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم بہت زیادہ ختم کرنے پر کنسنٹریشن نہ کریں، بلکہ قرآن کریم جتنا پڑھیں اس کو صحیح پڑھنے پر کنسنٹریشن، توجہ مکمل ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ایک سورت پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، نہ 10 پارہ پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، ایک ختم قرآن پڑھیں، پورے رمضان میں ایک ہی ختم پڑھیں، لیکن ایسا پڑھیں کہ ہم خود مطمئن ہو سکیں کہ ہاں ہم نے صحیح پڑھا۔ تو تجوید اور صفت کے ساتھ ہی ہم کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں حدر کے ساتھ آپ پڑھیے قرآن شریف، بہت زیادہ آپ کو اس میں رگانے کی ضرورت نہیں، آرام آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ کئی لوگ جو ہے یہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ ناپاکی کے حالت میں جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، خاص کر کے جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ اس رمضان میں جو ہے ان کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے کہ وہ ختم قرآن کریں، تو اس انداز میں وہ کس طرح جو ہے وہ ختم قرآن کرے، قرآن کو کیسے پڑھیں، اس کے متعلق بھی کچھ ہمارے عورتوں کو بھی پتہ ہے۔ اس کی جو ہے ایک یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم ہی میں یہ الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی بغیر صفائی کے، بغیر پاکی کے قرآن کریم کو مت چھو، ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف چھونا منع ہے۔ اب پڑھنا جو ہے بے وضو قرآن شریف چھو نہیں سکتے لیکن پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کریم چھو نہیں سکتے لیکن پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اگر ناپاک ہیں آپ تو نہ قرآن کریم چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس کے علاوہ اگر کوئی خواتین جیسے کہ وہ قدرتی طور پہ معاملات ان کے ساتھ جو آتے ہیں تو اب ایسی حالت میں کیا ہو, تو اگر قرآن کریم وہ پڑھنا چاہتی ہیں, اختتام پذیر کرنا چاہتی ہیں, تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی آدمی قرآن شریف سورہ اخلاص رکھ دے اور 3 مرتبہ نظر پھیر دیں سورہ اخلاص میں, 3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا. صحیح بات ہے, وہ بھی محروم نہیں رہیں گے. لیکن ہاں قرآن شریف کو چھوئے نا, انا زبان سے وہ ادا کریں تلاوت کی نیت سے. ہاں ذکر کی نیت سے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ الفاظ وہ کر سکتے ہیں. اس سورت کو اگر ذکر کی نیت سے پڑھی جائے تو نہیں, سورت کو بھی وہ ذکر کی نیت کیا, وہ پورا وہی ہو گیا, تلاوت ہی ہوگی. قرآن کو یعنی قرآن کی آیت کو جو سورت ہے اسے ذکر کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. نہیں, ذکر کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. ماشاء اللہ. اور سوالات ہو گئے تو انشاءاللہ آگے اور پوچھتے رہیں گے. جو بھی حضرات یہ دیکھ رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سوالات اگر ہیں تو کمنٹس باکس میں بتا دیں. انشاءاللہ کچھ بھی ہیں زکوٰۃ کے بارے میں, روزوں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ بتا دیں. اور ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ میری کوشش ہے, یہ ہمارے عظیم صاحب ہیں وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں, اور بھی ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے. لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ اس پیغام کو کتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں. سمجھ بات آ رہی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا, قومی ملی ذمہ داری سب کی بنتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا, سیکھنا اور سکھانا دونوں ثواب ہے. تو آپ جیسے لوگوں تک یہ بات اگر پہنچاتے ہیں کسی کے حوالے سے, تفسیر قرآن کے حوالے سے یا درس تجوید قرآن کے حوالے سے, اگر یہ بات آپ سب تک پہنچاتے ہیں تو گویا کہ آپ خود بھی دیکھا, آپ نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی اور پہنچایا آپ نے, تو گویا کہ آپ نے سکھانے کی کوشش کی. تو آپ بھی اس حدیث پر انشاءاللہ عز و جل عمل پیرا ہو سکیں گے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا